اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کو جس طرز پہ تخلیق کیا ہے، ایک لحاظ سے تو اس کی تخلیق کے اندر، اس کو بنانے کے اندر، اس کی نشو و نما کے اندر، اس کو مزین کرنے کے اندر تو اس میں کسی قسم کی کوتاہی، کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ رات اور دن اپنے اپنے وقت پہ آتے اور جاتے ہیں۔ آسمان کا رنگ جو ہے وہ بہترین ہے، اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو جو زینتیں رکھی ہیں وہ اپنی پرفیکشن اور کمال اور جمال پہ ہیں، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے جو طرز دیا ہے اس کائنات کو، جو کیفیت دی ہے اس کائنات کو، اس کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کو، ہر ذات کو، اس میں رنگ تو مختلف ہو سکتا ہے، کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک چیز کے اندر اس کائنات میں ہر چیز مشترک ہے۔ ہر چیز مشترک ہے، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے درخت ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، ہر چیز ایک چیز کے اندر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر چیز نے وقت کے ساتھ بدل جانا ہے۔ موسم ہے تو کبھی سردی ہے، پھر گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی رات ہے تو کبھی دن ہے، کبھی آسانیاں ہیں تو کبھی مشکلیں ہیں، کبھی سرسبز زمینیں ہیں تو کبھی قحط ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل نہ ہوتی ہو، بدلتی نہ ہو، اپنا اثر اور رنگ نہ بدلتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کو بنایا ہی اس طرح تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مربی ہیں، ہمیں جانتے تھے کہ ہمارے دلوں کی کیفیات کیا ہے، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، کس چیز کے اندر سکون اور اطمینان تلاش کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا تھا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے دل، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر جسم کا وہ حصہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کے تمام معاملات، تمام فیصلے، وفاداریاں، انسان کے جتنے بھی بگڑے ہوئے معاملات ہیں سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر جسم کا وہ حصہ خراب ہو جائے، اس میں فساد آ جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سب کا سب بگڑ جائے گا۔ معاملات اتنے گمبھیر ہو جائیں گے کہ تمہیں سرا نہیں ملے گا کہ کہاں سے تم سلجھاؤ اپنی چیزوں کو، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو۔ اور پھر کہا الا وہی القلب، خبردار وہ انسان کا دل ہے۔ اگر تمہارا دل ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تمہارا دل ایک دفعہ بگڑ جائے، ایک دفعہ اس کے اندر اگر دراڑیں پڑ جائیں، ایک دفعہ فساد کی انٹری ہو جائے، تمہارے تمام کے تمام معاملات بگڑ جائیں گے۔ طرح طرح کی چیزوں میں سکون تلاش کرو گے، اطمینان تلاش کرو گے، لیکن ڈھونڈنے سے بھی اطمینان تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ کیا وہ مال ہوگا، کیا وہ شہرت ہوگی، کیا وہ عزتیں ہوں گی، کیا وہ رشتے ہوں گے، لیکن اس کائنات کی جو بنیادی صفت تھی کہ جو آج ہے وہ شاید کل نہ ہو، جو آج لذت ہے شاید اسی چیز میں کل لذت باقی نہ رہے، جو آج وعدے ہیں، جو آج وفائیں ہیں شاید یہ کل بے وفائی میں بدل جائیں۔ انسان کا دل ایک قرار چاہتا ہے، انسان کا دل ایک ایسی دنیا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی چاہتا ہے جس میں کچھ ملنے کے بعد چھننے کا ڈر نہ ہو، جس میں کچھ حاصل کرنے کے بعد مزید حاصل کرنے کے لیے کچھ رہے نہ۔ وہ ایک ایسا قرار چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے۔ یہ سین کاف نون جو سکون کے اندر ہے، یہی سین کاف نون لفظ مسکین میں بھی ہے، لفظ مسکن میں بھی ہے، لفظ سکین میں بھی ہے۔ عربی زبان کے اندر جب یہ سین کاف نون اس ترتیب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے،
اس کا مطلب ہے ٹھہراؤ، اس کا مطلب ہے کہ ارادوں میں، عزم میں، نیتوں میں ٹھہراؤ، چاہتوں میں ٹھہراؤ، خواہشوں میں ٹھہراؤ۔ لیکن یہ کیا زندگی ہے کہ ایک عہد کا پہاڑ مل جائے تو دوسرے کی طلب دل کے اندر اجاگر ہو جاتی ہے، جو نعمت نصیب ہو جائے چھننے کا خوف فوراً سے دل کے اندر آ جاتا ہے، جس نعمت کو بار بار استعمال کرتے رہو اس کا مزہ اور لذت ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک ایسی کیفیت رکھی تھی جو انسان کے دل کو کبھی بھی وہ قرار نہیں دے سکتی، تاکہ وہ انسان ڈھونڈتا چلا جائے، کوئی ایسے رشتے کو ڈھونڈتا چلا جائے کہ جس کے اندر چھن جانے کا شک نہ ہو، خوف نہ ہو، کوئی ایسی نعمت کا حصول ہو جائے جو میری ہی میری رہے اور کسی کی اور کو کسی اور کی نہ ہو سکے۔ کوئی ایسا عروج چاہتا ہے کہ کائنات کا قاعدہ تو یہ تھا ہر عروج کو ایک زوال ہے، کائنات کا اصول تو یہ تھا کہ ہر جوانی کو پھر بڑھاپا ہے، کائنات کا اصول تو یہ تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور آسانیوں کے بعد پھر مشکلوں کے سفر ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، رویے بدل جاتے ہیں، کائنات کے اصول تو یہی تھے۔ لیکن انسان کا دل اس جھوٹی آس میں اور امید میں دنیا کے اندر تلاش کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر وہ تلاش اور جستجو رکھی ہے۔ جا میرے بندے اس دنیا کے اندر تلاش کر، کوئی ایسی وفا تجھے ملے جو تیرے ساتھ اینڈ تک، آخر تک نبھائے، جو تیرے کمزور حالت میں بھی تجھے پچھلی بار کی طرح اپنائے۔ جا میرے بندے، جا ڈھونڈ اس دنیا کے اندر کہ معاف کرنے کے بعد بھی تجھے پرانی سی محبت لوٹائے، کوئی مل جائے تو بتانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں وہ تلاش رکھی ہے، اور اس تلاش کے پس منظر میں، نتیجے میں انسان بھاگ رہا ہے، کبھی یہ حاصل کرنے کے لیے، کبھی وہ حاصل کرنے کے لیے، کبھی اس کیفیت کو دوام دینے کے لیے، کبھی اپنے آپ کو مشکلات سے نجات دینے کے لیے محنت ہے۔ اور ٹھیک ہے، انسان کے دل میں اگر یہ تڑپ نہ ہوتی، تلاش نہ ہوتی تو انسان ترقی کیسے کرتا، آگے کیسے بڑھتا، رشتے کیسے جوڑتا، تعلقات کیسے بناتا، صحت کا خیال کیسے رکھتا، خاندانوں کو کیسے چلاتا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کیفیت کے اندر جو میں اور آپ ہیں، جس میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ جو آج ہے وہ کل شاید نہیں ہوگا، جو آج ہے وہ شاید کل نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ ارے اچھے لوگ ہوں گے تو کچھ عرصے ان کو زیادہ یاد رکھ لیا جائے گا، لیکن کائنات کا اصول یہی تھا کہ علم تغنی بالامس، کہ ایسے ہو جائے گا جیسے کل تو تھا ہی نہیں۔ تو ہم نے ایسے ہو جانا ہے جیسے پہلے ہم کبھی بسے ہی نہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو آج ہم یہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ہمارا وجود ہے، ان کی قربانیوں سے وجود ہے۔ لیکن اپنے دل سے پوچھیں کون ان کو یاد رکھتا ہے؟ ارے کتنے عرصے یہ ہاتھ اٹھتے ہیں، کتنی دفعہ یہ ہاتھ اٹھتے ہیں دن میں ان کے لیے۔ انسان بھول جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی کائنات کا اصول ہے، یہ بلا دیتی ہے انسان بھول جاتا ہے کس نے کیا احسان کیا تھا، کس نے کیا میری زندگی میں آسانی کی تھی، کس نے میرے لیے کیا قربانی دی تھی۔ ارے یہ اولاد تو ماں باپ کے احسانوں کو بھول جاتی ہے، یہ تو اس ماں کی نافرمانی پہ اور بغاوت پہ اتراتی ہے کہ اس نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں پالا تھا۔ میرا رب اس کی ذوف اور اس کی شدت اور اس کے درد کی گواہی دیتا ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن اولاد بھلا دیتی ہے۔ یہ کائنات کے اصول ہیں، لیکن سوال یہ ہے بدلتے ہوئے حالات میں، بدلتے ہوئے رشتوں میں، بدلتے ہوئے رویوں میں، بدلتی ہوئی زندگی میں انسان اپنے دل کو وہ قرار اور سکون کیسے دے کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے،
اگر چھن بھی گیا تو دل کے اندر اضطراب نہیں ہے، دل میں سکون ہے۔ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اگر بھلا دیا جائے دل کے اندر سکون ہے۔ نعمتوں کے حصول کے بعد اگر لذت ختم ہو جائے پھر بھی دل کے اندر سکون ہے، وہ قرار کیسے لے کے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس طریقے سے بنایا تھا تاکہ ایک جسٹیفیکیشن ہو، جہاں پہ ایک انسان کے اندر وہ تلاش باقی رہے کہ یا اللہ تو نے دنیا بڑی خوبصورت بنائی تھی، میں تو دنیا میں لگ گیا تھا، یا اللہ یہ نعمتیں بڑی خوبصورت تھیں، میں تو اس کے پیچھے لگ گیا تھا، یا اللہ مال تو تجھے پتا ہے، تو خود قرآن میں کہتا ہے یہ تو مزین کر دیا گیا میرے لیے، زین للناس حب الشہوات من النساء، یا اللہ یہ رشتے تو میرے دل کو کتنے محبوب تھے، تو خود قرآن میں اس کی گواہی دیتا ہے۔ یا اللہ پھر یہ کیسا سسٹم تھا کہ تو نے ہر وہ چیز اس دنیا کے اندر رکھی جو میرے دل کو سکون دیتی تھی، جو میرے دل کو اپنی طرف بلاتی تھی۔ میں تیری طرف اگر نہ آ سکا یا اللہ تیری دنیا ہی ایسی تھی۔ میرے رب کا جواب صرف ایک ہے، رب کا جواب صرف ایک ہے، میرے بندے یہ بتا کہ کیا تیری زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا جب اس دنیا نے تیرا دل توڑا ہو، جب تیرے دل کے اندر یہ احساس ہوا ہو کہ یہ سکون نہیں دے سکتی، یہ ملنے کے بعد جب چھن جاتی تھی تو نے اپنے رب کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ جب صحت کے بعد بیماری آئی تھی تو نے دعانا لجنبہ قائدا او قائما، تو نے کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹ کر مجھے پکارا کیوں نہیں؟ جب تیرا دل کسی نے توڑا تھا محبتوں کے اندر، رشتوں کے اندر، جب وفائیں عداوتوں کے اندر بدل گئی تھی، تیرے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ایک کائنات کا رب ہے جو مجھے ہر حال میں قبول کرتا ہے، جس کی وفائیں نہیں بدلتی؟ جب تجھے پتا تھا کہ کل مشکل وقت آنے والا ہے تو نے اچھے وقتوں میں مجھے یاد کیوں نہیں رکھا؟ کیوں تو نے میرے نبی کا وہ پیغام نہیں سنا کہ من تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کو آسانیوں میں یاد رکھتا ہے اللہ اس کو مشکلوں میں یاد رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں میرے بندے یہ جواب دے کہ جب تیری زندگی میں حالات بدل رہے تھے، سکون برباد ہو رہا تھا، تیرے دل نے وہ تلاش مانگی تھی، وہ جستجو باقی رکھی تھی، تو نے کیوں اپنے رب کو وہاں تلاش نہ کیا؟ کیوں اپنے تجھے رب نہ دکھا؟ کیوں اس کی مدد نہیں دکھی؟ کیوں تجھے آیت کنونس نہیں کی؟ کیوں تجھے اس آیت نے مائل نہیں کیا اللہ کی طرف کہ جب اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے انہ ہوا یبدی و یعید وہو الغفور الودود۔ ہمارے شیخ جب ہم تفسیر پڑھتے تھے تو اس آیت میں ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ ہوا یبدی و یعید، وہی اللہ ہے جو کسی چیز کو ابتدا دیتا ہے، کسی چیز کو وجود دیتا ہے، ویعید، اور وہی اللہ ہے جو اس کو تباہ ہونے کے بعد، اس زمین کو بنجر ہونے کے بعد پھر ایک بارش سے زرخیز کر دیتا ہے۔ یہ تو شہری لوگ ہیں، شاید آپ کو اس بات کا زیادہ علم نہ ہو، کئی زمینیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زرخیز بنائی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ کاشتکاری کے بعد کچھ سالوں بعد وہ ایسی بنجر ہو جاتی ہے جس میں کچھ نہیں اگتا، نہ جانوروں کے لیے کچھ ہے، نہ انسانوں کے لیے کچھ ہے، نہ کسی کے سائے کے لیے اس میں کچھ اگتا ہے، وہ بالکل بنجر زمین ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَيُعِيدُ، کیا ہوا اگر بنجر ہو گئی تو؟ کیا ہوا اگر برباد ہو گئی تو؟ کیا ہوا اگر کچھ نہیں اگاتی تو؟ وَيُعِيدُ، وہ اللہ ہے جو ایک بارش کے قطرے کے ساتھ اس میں زرخیزی واپس لے کے آتا ہے، اس کو واپس زندہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ یہ تو مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ اگلی آیت اس کے اوپر دلیل ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بڑی محنتوں کے بعد، بڑی ریکویسٹ کے بعد اور بڑی التجا کے بعد معافی مل جاتی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، انسان معاف نہیں کرتا۔ رشتوں کے اندر وراثت کے معاملات سے آپ خوب بخوبی واقف ہوں گے، اللہ معاف کر دیتا ہے،
انسان بڑی مشکل سے معاف کرتا ہے، اور اگر معاف کر بھی دے تو، اگر معاف بھی مل بھی جائے تو محبت نہیں لوٹاتا. معاف تو کر دیا ہے لیکن محبت کی بات مت کرنا. پرانے زخم تازہ ہو جاتے ہیں تمہیں دیکھ کر. ارے وہ انسان جو ہے بچپن کے اندر ایک اپنے بچے کو اور اولاد کو سکھاتا ہے، اساتذہ طالب علموں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا دھاگا ایک بار ٹوٹ جائے تو گرا باقی رہتی ہے، اگر جڑ بھی گیا تو گرا باقی رہتی ہے. شیشہ ایک بار ٹوٹ بھی گیا تو اس پہ کریک اور درار جو ہے باقی رہتی ہے. ارے وہ تو اللہ تھا جس نے کہا تھا جب جب تو معافی مانگنے آئے گا، جب جب تو وفاداری کا کانٹریکٹ دوبارہ دہرانے آئے گا، جب جب تو مجھے وفادار پائے گا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور پھر پرانی محبت لوٹانے والا بھی ہوں. محبت بھی دوبارہ واپس ملے گی. انسان کے مشکل حالات، تنگیاں، تنگ دستیاں، قحط، بیماریاں، وائرسز، یہ صرف انسان کو اس دنیا کی حیثیت اور حقیقت بتانے کے لیے تھے کہ اللہ کہتا ہے تیرے دل کو جو چاہیے وہ میں ہوں، تیرے دل کی جو طلب ہے، جو پیاس ہے، وہ میں ہوں. جا نشوں کے اندر اپنے آپ کو بھلا کر دیکھ لے، وقتی سکون حاصل ہوگا، پھر کچھ اور چاہیے ہوگا. جاؤ موسیقی کے اندر، شاید تمہیں سکون مل جائے، وقتی سکون ہوگا، پھر تمہیں کچھ اور چاہیے ہوگا. جاؤ اس دنیا کے اندر ویکیشنز کے اوپر سیر و تفریح کرو، حلال ہے، لیکن تمہیں پتا ہے ہر سیر و تفریح کے بعد واپس تم نے اسی ماحول کے اندر آنا ہے. تمہارا دل قرار مانگتا ہے، اور وہ قرار اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی عبادت اور اپنے قربت کے ساتھ رکھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میرے ساتھ وفا نبھائی. دنیا کمائی جتنا کمانا ہے، بناؤ جتنا بنانا ہے، لیکن دل میرے ساتھ جوڑنا ہے، کیونکہ میں ہی وہ ایک ذات ہوں جو ان بدلتے ہوئے حالات کے اندر نہیں بدلوں گا. جاؤ اٹھاؤ تاریخ، میری وفا اس بات کی دلیل ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اٹھاؤ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ کہتا ہے میں وفاداروں کے ساتھ بڑا وفادار ہوں. اٹھاؤ ابراہیم کی وفا کو. چھوٹا سا بچہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اٹھتا ہے اور اس معاشرے کے بڑے بت کو توڑ دیتا ہے. قوم آگ جلا دیتی ہے، وسائل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جاتا ہے. قانون تو یہ تھا کہ آگ جلا دیتی ہے، لیکن وفا کا قانون یہ ہے کہ ہر قانون بدل جاتا ہے. اللہ کی وفا یہ ہے کہ میرے بندے آگ جلاتی ہے، لیکن کیونکہ ہم تیرے ساتھ وفادار ہیں یہ آگ آج ٹھنڈی ہو جائے گی. کونی بردوں و سلام علی ابراہیم. اٹھاؤ تاریخ کو. کوئی قانون یہ نہیں کہتا کہ ایک بچے کو کنویں کے اندر پھینک دیا جائے اور اپنوں نے پھینکا ہو، اپنوں نے بے وفائی کی ہو. اس چھوٹے سے ننھے سے یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا ہو، باپ سے جدائی ہو، بھائیوں کی عداوتیں ہوں، اور وہ پھر کہیں بادشاہ بن جاتا ہے. وفا تھی ہے کسی کے ساتھ کہ اللہ نے کہا بدلتے ہوئے حالات کے اندر ہم دنیا بدل دیں گے، ہم ایک اچھی بلی بستی پہ قحط نازل کر دیں گے، اور وہی بھائی جو تجھے کنویں کے اندر پھینک کے آئے تھے وہی بھائی کہیں گے تصدق علینا، یوسف تھوڑا صدقہ کر دے ہم پر. آج ہم بڑے مسکین، آج بڑے ہم لاچار اور بیچارے ہو چکے ہیں، آج ہمارے پاس راشن تک نہیں ہے. اللہ کی وفا ہے یہ اس مظلوم کے ساتھ کہ جس مظلوم اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. آپ سے نے فرمایا ڈرنا کسی مظلوم کی بددعا سے، کیونکہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ میرا رب ہوتا ہے. یہ اس کی وفا ہے. کائنات کا کوئی اصول یہ نہیں کہتا کہ کشتی نہ ہو اور سمندر پار کرا دے، لیکن موسیٰ تو کھڑا کس کے لیے ہوا تھا؟ یا اللہ تیرے لیے. فرعون کے آگے کھڑا ہوا، کیا ہے تیرے پاس؟ یا اللہ کشتی تو نہیں ہے. قوم نے کہا الفرعون خلفنا والبحر امامنا این تذهب بنا موسیٰ. فرعون پیچھے ہے، آگے سمندر ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں تو نے ہلاک کر دیا ہمیں،
آج تو کوئی سہارا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وہ الفاظ، وہ دل کے اندر وفا کی امید، اس رب سے رشتہ تھا جو دل کے اندر اضطراب نہ لا سکا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، وہ اللہ جو ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، وہ موسیٰ کے لیے سمندر میں رستے کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ زندگی کے اندر وفا ہے اپنے رب کے ساتھ، کہ جب وسائل ساتھ چھوڑ جائیں تو ایک وفا کی امید ہو اللہ کے ساتھ، کیونکہ وہ وفاداروں کا وفادار ہے۔ اس نے آج تک کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، وہ بڑا غیور ہے، بڑی غیرت ہے اور بڑی حیا ہے اس میں، یہ اس کی صفات میں سے ہے۔ ارے اللہ تو اس شخص کے ہاتھ کو خالی نہیں لٹاتا جس کی داڑھی میں جس کے بال سفید ہو گئے ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ یہ اس کی وفا ہے بندے کے ساتھ، گناہگار ہی صحیح، خطاکار ہی صحیح، ارے باغی ہی صحیح، لیکن وہ اللہ ہے جو آج کے وقت کو دیکھتا ہے اور ماضی اور مستقبل کو ہٹا دیتا ہے۔ کبھی سوچیں اس بات کو، علیم بذات الصدور ہے، اگلا اور پچھلا سب جانتا ہے، لیکن آپ کے وہ 27ویں شب کے سجدے، وہ اعتکاف کے اندر راتوں کو دعائیں، وہ حج اور عمرے کے اندر اللہ کے ساتھ وعدے، اللہ کو پتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے، اللہ کو پتا ہے اس میں کتنا اخلاص ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تو نے اگلے دن کیا کرنا ہے۔ ارے میرے اللہ کو پتا ہے کہ تو نے اس مسجد کے باہر جا کے کیا کرنا ہے۔ وہی کاروبار ہے، وہی عادتیں ہیں، وہی لغزشیں ہیں اور وہی گناہ ہیں، لیکن میرے رب کی وفا دیکھو کہ وہ آج اور ابھی دیکھتا ہے۔ کہتا ہے میرے بندے تیرا گرگرانا بڑا پسند ہے، وہ چھوڑ کہ اگر بات کے گناہ ہے تو آج معافی نہیں ملے گی، میرے رب کی وفا ہے، وہ تمہارا آج دیکھتا ہے، وہ تمہارے ابھی کے حالات دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے اندر صرف اپنے بندے کو ایک درس دیتا ہے، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ شرک کی نفی ہو، چاہے وہ پچھلی قوموں کو برباد کرنا ہو، چاہے اپنے نبیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دینا ہو، یہی قرآن کے اندر ہے۔ ان سب میں صرف ایک ہی پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اجاگر کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بندے تو مجھے بے وفا نہیں پائے گا، جب جب تجھے ضرورت ہوگی تیرا رب تیرے لیے ہوگا، اس کے لیے بس کچھ وفاداری کے کانٹریکٹ ہے، کچھ ایسے عقود اور عقد ہیں جو تو نے نبھانے ہوں گے۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ اپنے ماضی کو کبھی نہ بھولی کہ تو کیا تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ وفا کرے، تمہیں جب وسائل کی تنگی ہو، ہاتھ تنگ ہو جائیں، ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں، رشتے بگڑ جائیں، معاملات بگڑ جائیں، اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وفا کی امید ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، اس کی کوئی پہلے عقود ہے جو نبھانے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ آخر تک نبھانے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی اصل کو جاننا، اصل کے اندر اپنے آپ کی طرف کچھ اضافت نہ کرنا، کچھ منسوب نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ ماننا، یہ نہیں کہنا کہ آج میں جو ہوں وہ میں نے خود بنایا ہے۔ اپنے ماضی سے سٹارٹ کرنا ہوگا کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ بھائی ماشاءاللہ سے بڑی ترقی کی ہے، بڑا کچھ بنایا ہے، بڑی ڈگریوں کے انبار ہیں، کاروبار ہے، فیکٹریاں ہیں، کیا خوب ملازمت ہے بڑی کمپنی کے اندر، تو جواب کے اندر یہ نہ لگے ہاں جی میرے بس اچھے کچھ فیصلے تھے، یہ میرے ماں باپ کی محنتیں تھیں، ارے یہ تو فلاں نے مجھ پہ احسان کیا تھا، ارے یہ تو میرا وہ فیصلہ تھا جو مجھے کہیں پہنچا گیا۔ یہ جملے نہ نکلیں، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے باغی بنا دے گا۔ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا اس دن کہ جس دن تم نے اپنے ماضی کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا، اپنی اچیومنٹس، اپنی سکسیس، اپنی کامیابی کو اپنی طرف منسلک کیا کہ آئی ایم اے سیلف میڈ مین، یہ تو میں نے خود بنایا ہے۔ انما ورثت عن آبائی، یہ تو میں نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے، ارے یہ تو میری محنتوں کا اجر ہے، یہ تو میری محنتوں کا صلہ ہے جو آج مجھے ملا ہے۔ تم آج اس عقد کو توڑ دو گے، یہی شرک کی ابتدا ہے،
یا تو اپنی طرف جوڑ دو گے اور اللہ سے بے وفا ہو جاؤ گے، یا کسی غیر اللہ کی طرف جوڑ دو گے کہ فلاں نے دیا ہے، تب بھی بے وفا کہلاؤ گے۔ وفاداری یہ تھی کہ جو میں نے بھی کیا یا اللہ وہ تو نے کیا، تیری توفیق تھی، میں کر نہیں سکتا تھا۔ اور یہی وہ درس ہے جو ہر ذکر اذکار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، اس وفا کو برقرار رکھنے کے لیے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جس کو تو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ وفا ہے، یہ اس کانٹریکٹ کی ابتدا ہے کہ گاڑی میں اور سواری پہ سوار ہوتے ہو تو کہتے ہو وما کننا لہو مقرنین، یا اللہ میں تو یہ چلا ہی نہیں سکتا ہوں، یا اللہ یہ سواری میں چلا ہی نہیں سکتا ہوں، اللہ کے سب کام آپ نے کرنے ہیں، لیکن ابتدا کے اندر اس فقیری اور ذلیل ہونا ہے اس رشتے کے اندر کہ یا اللہ میں تیری وفا چاہتا ہوں، یا اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کوئی چیز اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، ایٹریبیوٹ نہیں کرتا، یا اللہ میں خطاکار بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تیرا ہی فتویٰ ہے انسان کے اوپر کہ یہ انسان کمزور ہے، یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں کمزور ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں کمزور ہوں، تیری وفا کا طلبگار ہوں، تیری وعدوں کی تکمیل کا منتظر ہوں، میں تو کمزور ہوں یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو جو ہے آزمایا جائے، اور آزمانے کے اندر ایک فرشتہ جو کہ زاد راہ کی کمی کی وجہ سے منتظر تھا کہ اس کی کوئی مدد کرتا، اس کے پاس سامان ختم ہو چکا تھا، تو وہ ایک ایسے شخص کے پاس آیا جس کے سر کے اوپر بیماری تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس کو عزت نہیں ملتی تھی معاشرے کے اندر، وہ ایک علیحدہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ فٹ ان نہیں ہو سکتا تھا، الگ سے رہتا تھا۔ تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے بولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب میرے سر کی بیماری ٹھیک کر دے۔ فرشتے نے پوچھا یہ بتا مال کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس اتنے اونٹ ہوں، اتنا مال ہو۔ فرشتے نے بولا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے اس کی بیماری بھی چلے گئی اور اس کو مال بھی دے دیا۔ دوسرے شخص کے پاس آتا ہے، بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے میرے جسم میں، جلد میں ایسی بیماری ہے کہ لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، میرے پاس ایسی بیماری ہے میری جلد پہ، میری سکن پہ۔ فرشتے نے پوچھا کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ اس نے بولا میں چاہتا ہوں کہ بیماری چلے جائے مجھ سے۔ اور مال کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی فلاں اتنی گائیں، اتنے جو ہیں بقرات ہوں میرے پاس۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ بھی دے دیا گیا اس کو۔ تیسرے کے پاس آتا ہے، وہ اندھا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے کائنات کے اندر کوئی حسن نہیں دیکھا تھا آج تک۔ فرشتے نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دیتا ہوں، میں بھی دیکھ سکوں اس دنیا کے اندر۔ مال کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اتنے غنائم ہوں، اتنے بکریاں ہوں، بھیڑ ہوں، وہ بھی اس کو عطا کر دیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب آزمائش کی ابتدا ہے، اب آزمائش سٹارٹ ہوتی ہے۔ فرشتہ اسی بوسیدہ حال کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے پہلے والے سے تھوڑا زیادہ راہ میرا ختم ہو گیا ہے، کچھ مل جائے گا آپ سے؟ آپ کی ماشاءاللہ سے کیا ہی اونٹ ہے، کتنے زبردست اونٹ ہیں آپ کے پاس، کچھ مل جائے گا میرے سفر کے اندر، تھوڑا سہارا ہو جائے گا؟ تو جواب کہتا ہے کہ نہیں بھائی، پہلا اور دوسرے کے سیم جواب ہیں، ایک ہی جواب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، الحقوق کثیرۃ، میرے اوپر ذمہ داریاں بڑی ہیں، اصل میں بڑا بوجھ ہے میرے کندھے کے اوپر۔ آپ کو پتا ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے مولوی صاحب، اب تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، جو میں نے پہلے دیتا تھا اب تو وہ بھی نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، فرشتے نے بولا دیکھ کیا ہی تمہارے پاس مال ہے، ایک دے دو گے تو کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا دے دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو فرشتے نے اس کو بولا کہ کیا تو وہی نہیں ہے، تیرے سر پہ بیماری تھی اور پھر تجھے اللہ نے شفا دی اور یہ مال عطا کیا؟ کیا تو وہی نہیں ہے کہ تیری جلد پہ بیماری تھی
اور پھر اللہ نے تجھے مال عطا کیا اور تو امیر اور غنی ہو گیا، تیری عزتیں ہی عزتیں ہیں، شہرتیں ہیں. کہتا ہے نہیں، انما ورثت عن آبائی، یہ مال تو مجھے وراثت کے اندر ملا تھا، یہ مال جو میرے پاس ہے تو میں نے محنت سے بنایا تھا، بڑی مشکل سے کمایا ہے. آپ کو کیا پتا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ بولی صاحب آپ کو کیا پتا کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کاروبار کے لیے؟ فرشتہ بولتا ہے ٹھیک ہے جی. اس اندھے کے پاس آتا ہے، علماء اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، اندھا اس لیے کامیاب ہو گیا، دنیا کم دیکھی تھی اس نے، دنیا کم دیکھی تھی، نئی نئی آنکھیں ملی تھی، وفاداری تھی اس کے اندر. فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے تھوڑا مال مل جائے گا، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے. کہتا ہے بھائی میں اندھا ہوا کرتا تھا، ابتدا دیکھیں کیا ہے، میں اندھا ہوا کرتا تھا، آنکھیں نہیں تھی میرے پاس. پھر ایک دن میرے رب نے مجھے آنکھیں دی، مجھے بینائی واپس کی. اتنا بڑا احسان کیا میری زندگی کے اوپر جو کوئی طبیب میرے اوپر نہیں کر سکتا تھا، واپس نہیں لے کے آ سکتا تھا. میرے رب نے ایک کن کے کلمے سے میری آنکھیں واپس کی. اور یہ مال، میں تو غریب مسکین ہوا کرتا تھا، یہ مال بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس مال میں سے جو چاہے تو لے سکتا ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اسی کا ہے. فرشتہ بولتا ہے اپنا مال بھی اپنے پاس رکھ، مبارک ہو تجھے، میں آزمائش بن کے آیا تھا تیری زندگی کے اندر، لیکن تو اپنے رب کا بڑا ہی وفادار ہے، تو اپنے ماضی کو نہیں بھولا ہے، ماضی کو نہیں بھولا ہے. یہ آج کل کی نوجوان نسل ہے جو اس بات کو چاہتی ہے نہیں میرے باپ تو ہمیشہ سے امیر تھے، ہم تو آباء و اجداد سے جاگیردار ہیں. ارے کیوں خوف کھاتے ہو، کیوں بے وفائی کرتے ہو، کیوں اپنے اسلاف کی محنتوں کے اوپر پانی پھیرتے ہو؟ ہمارے بڑے تھے، ہم اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو ہمیشہ یہی بتاتے تھے بیٹا ہم ہجرت کے وقت بڑے کمزور تھے، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. تو بیٹا تمہارے دادا جو ہے ایک ریڑھی لگاتے تھے، گدھا گاڑی میں سفر کرتے تھے، یہ مسئلے تھے، ایک گھر میں 11 بہن بھائی رہتے تھے. یہ جملے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنے ہیں. پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا، پھر اللہ نے ہم پہ رحم کیا. یہ ہے وہ وفاداری جو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں نہیں بڑا وفادار ہے، ماضی نہیں بھولا اپنا. کیا ہوا اگر وقت بدل گیا تو، کیا ہوا اگر موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آ گیا تو تیور بدل جائیں گے، عادتیں بدل جائیں گی، تکبر آ جائے گا، کبر آ جائے گا. یہ وفاداری کی علامت نہیں ہے. دوسرا جو حال ہے انسان کا، وہ حال اگر خوشی کا ہے تو وفاداری کی ڈیمانڈ اور مقتضا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسانیوں میں، خوشیوں میں یاد رکھو تاکہ تمہیں غم اور مصیبتوں کے اندر وہ یاد رکھے. اٹھائیں اپنے شادی بیاہ کے معاملات، ارے خوشی کا موقع ہے باغی ہو جاؤ، ارے خوشی کا موقع ہے، ابھی تو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم خاندان کے بڑے ہیں، ہم معاشرے کے بڑے ہیں، ہمارے رسم و رواج سے یہ ماحول چلتا ہے، معاشرہ چلتا ہے. خوشیوں کے موقع تھے، وفاداری دکھانے کی، ثابت کرنے کی وجہ تھی، وفاداری ثابت کرنے کا موقع تھا. یا اللہ اس شادی بیاہ کے موقع کے اندر کے سب ہر شخص اس معاشرے کے اندر باغی ہوتا ہے، بغاوتیں کرتا ہے. یا اللہ تیرا بندہ تیری توفیق کے ساتھ خوشیوں کے اندر تجھے یاد رکھے گا کیونکہ میں وفادار ہوں. اپنے آپ کو عام آدمی مت سمجھو، اگر وفادار ہو اپنے رب کے تو بڑے ہی خاص ہو، کیونکہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا حساب و کتاب یکساں رکھا ہے انسانوں اور جنوں کے اندر. لیکن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے کھڑے کیے جائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے میں ہوگا. ان سب کے اندر 7 کے ساتھ، ایسے پورا موضوع ہے لیکن میں تیزی کے ساتھ اس کو دہراؤں گا کہ ان 7 کے ساتھ کے اندر ایک ہی بات کامن تھی کہ وہ جوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی اس زندگی ہوئی جوانی کے اندر اپنی جوانی اللہ کے نام کر گیا. بہت کچھ کر سکتا تھا
دزیاں اڑا سکتا تھا اس دین کی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے اندر پامال کر سکتا تھا ہر حد کو، لیکن یا اللہ خواہشیں میری بھی تھیں لیکن تیرے لیے دے دی میں نے۔ دوسرا وہ شخص جس کو برائی کی دعوت دی گئی، وسائل بھی تھے، دعوت بھی تھی، چاہت بھی تھی، خواہش بھی تھی، لیکن آخر میں کہہ گیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ تیسرا وہ حاکم جس کے پاس سارے آپشنز تھے اور مواقع تھے کرپشن کرنے کے، فساد کرنے کے، ناانصافی کرنے کے، لیکن صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے انصاف کر گیا اور کرپشن سے اور فساد سے بچ گیا۔ کر سکتا تھا اور نہیں کیا۔ چوتھا وہ شخص بازاروں میں بڑی رنگینیاں تھیں، بڑا ہی ماحول تھا، بڑی اٹریکشن تھی، بڑی زینت تھی جو انسان کے دل کو مائل کرتی تھی، لیکن یہ عجیب شخص تھا کہ اس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑ گیا تھا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا تھا، مسجد اور دل جوڑا تھا۔ معاشرے کے اندر جڑنا تو نہیں چاہیے تھا کیونکہ معاشرے کی روش کچھ اور تھی، لیکن تو بڑا خاص اور منفرد تھا، تو شاید رب کا وفادار تھا۔ پانچواں وہ شخص جو خلوت کے اندر، اکیلے کے اندر، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی خوف اور محبت اور امید اور توکل کے اندر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے جو اس کے گال کو کراس کرتے ہوئے گزرتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جہنم حرام کی ہے۔ خلوت، ارے کون دیکھ رہا تھا؟ نہ ماں باپ دیکھ رہے تھے، نہ معاشرہ دیکھ رہا تھا۔ ارے بڑی عزتیں تھی تیری معاشرے کے اندر، اکیلے میں تو رب کا دشمن بن سکتا تھا، کر سکتا تھا لیکن چھوڑ دیا۔ یہ ہے رب کے ساتھ وفا۔ جو بندہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ اس کائنات نے بدلنا ہے، وقت نے بدلنا ہے، عروج کو زوال ہے، موسموں میں تبدیلی ہے، خوشحالی سے غریبی ہے، غریبی سے پھر خوشحالی ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر میرے رب کی گارنٹی اور وعدہ یہ ہے، میرے بندے تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک قدم چل کے آئے گا، وہ تیرا ایک قدم وفا کا ہے، میں 10 قدم چل کے آؤں گا۔ تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو ہمیشہ مجھے اپنے آگے پائے گا، بلاؤں کو ہم روک دیں گے۔ اور اس کی آخری دلیل پیش کر کر اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ اللہ رب العزت والجلال سورۃ صافات کے اندر فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام اپنے اچھے آسانی کے وقتوں کے اندر تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ، لام تاکید، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اللہ کی قسم تاکید ہے، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ وہ رب جو مچھلی کے پیٹ سے بھی انسان کو زندہ نکال دیتا ہے، اس کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے، لولا انہ کان من المسبحین، تو اپنے اچھے وقتوں میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو، بھلانے والا نہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔